بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چند خوبصورت واقعات شیئر کریں گے۔ واقعات بہت ہی دلچسپ ہیں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ ایک سائل آیا اور صدا لگائی کہ اے نبی کے گھر والوں، میں محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی تو آپ نے ارادہ کیا کہ اپنی پرانی قمیض انہیں دے دے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم اس وقت تک فلاح نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی وہ چیز راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں بہت عزیز ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وہ قمیض جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جہیز میں دی تھی، وہ قمیض آپ نے ساحل کو دے دی۔ یہ تھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت۔ ناظرین، عرب کی عورتیں ہر وقت پاک بی بی کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی، کیونکہ ہر وقت پاک بی بی فاطمہ سادگی میں رہا کرتی تھی، اس لیے عرب کی عورتیں بی بی فاطمہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی، وہ کہنے لگی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دنیاوی دولت ہے یا کوئی معجزہ ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو اندر بلایا۔ وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول، آپ کی سادگی کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں۔ آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ معجزہ دکھائیں۔ آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر انسان کو اللہ پاک نے وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ پاک بی بی نے فرمایا، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ نے تمہیں جسم کے طور پر عطا کی ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، اے بنت رسول اللہ، میں آپ کے گھر پہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے گھر میں کتنی دولت ہے۔ وہ منافق عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت یا کوئی معجزہ دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کے بابا اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے، اسے ہٹا کر دیکھ لو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں پہنچی تو اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا جس میں پاک بی بی نماز پڑھتی تھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ مصلی کے نیچے لا تعداد سونا پڑا ہوا ہے۔ وہاں پر ہیرے، جواہرات اور کافی سارا سونا پڑا تھا، جسے وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ عورت وہاں سے کتنا سونا نکالتی رہی، وہ سونا ویسا کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت پاک بی بی کی طرف مسکرا کر دیکھنے لگی اور بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی۔ وہ عورت پاک بی بی سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، لیکن آپ کے پاس تو اتنی ساری دولت ہے، اتنا سارا سونا ہے، میں تو آپ کو غریب سمجھتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے دنیا کے تمام خزانے ہم اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے ہیں، اور اللہ پاک کی مرضی اس میں ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کسی شخص کو سادگی اختیار کرنے میں کسی قسم کی شرمندگی نہ ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اس دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق دیکھا اور معجزہ دیکھا تو وہ آپ کے قدموں میں پڑ گئی اور رو کر کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، مجھے معاف کر دیجئے، آپ کا بابا سچا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا رسول ہے، اور میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ آپ اور آپ کا گھرانہ اللہ پاک کے بہت قریب ہے۔ سلام ہو پیارے نبی کے خاندان پر، سلام ہو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ عرب کی خاتون آپ کے پاس دین و اسلام کی باتیں سیکھنے آیا کرتی تھیں اور آپ ان کو دین کی باتیں سکھاتی اور سمجھاتی تھی۔ سارا دن آپ گھر میں چکی پیسا کرتی تھیں اور گھر کے تمام کام اپنے آپ ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔
ایک خوبصورت سا واقعہ اور ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی کہ اے بنت رسول اللہ، میرے 3 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ کوئی ایسا عمل جس سے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جائے، اور میرا دوسرا سوال کہ اللہ پاک کے قریب سب سے افضل گھر کون سا ہے، اور میرا تیسرا سوال انسان اور جنت کے بیچ کتنا فاصلہ ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ابا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا ایک ایسا عمل ہے جسے کرنے سے اللہ پاک انسان کے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے، اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ پاک کے نزدیک سب سے افضل گھر کون سا ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ پاک کے قریب اس گھر کا مقام اتنا ہی افضل ہو جائے گا۔ میں نے اپنے ابا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ میں نے اپنے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے درمیان 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، اے خاتون، اپنا 1 قدم اپنی نفس اور خواہشات پر رکھو، تمہارا دوسرا قدم جنت پر ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت اور سادگی۔ تو اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تحقیقی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے واقعہ پلانٹ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔